27ویں آئینی ترمیم منظور کرانے کے جتن، وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس، وزیر اعظم میاں شہباز شریف باکو سے بذریعہ ویڈیو لنک صدارت کر رہے ہیں۔ اجلاس میں 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے پر غور کیا جا رہا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان کی ارکان کو بریفنگ۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی کی پیش کردہ تجاویز کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد مسودہ سینٹ میں پیش کیے جانے کا امکان۔ پیپلز پارٹی آرٹیکل 243 میں ترمیم اور آئینی عدالتوں کے قیام کی حامی، دیگر نکات پر حکومت سے مشاورت کا اعلان۔ NFC ایوارڈ کے تحت صوبوں کے شیئر پر کسی قسم کا سمجھوتہ کرنے سے انکار۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں آرٹیکل 243 میں ترمیم سے صدر مملکت کے اختیار اور سویلین بالادستی پر کوئی اثر نہیں آ رہا۔ صوبوں کے اختیارات میں کمی ناقابل قبول، حقوق پر ڈاکہ ڈالا تو بھرپور مخالفت کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا دو ٹوک اعلان، کہا کھینچ تان کر حاصل کی گئی 2/3 اکثریت کا نقصان ہوگا۔ 26ویں ترمیم سے نکالی گئی شقیں 27ویں ترمیم میں شامل کرنا منظور نہیں۔ آرٹیکل 243 میں ترمیم کے منفی اثرات ہوئے تو قبول نہیں کریں گے، اس کا حجم اور شکل دیکھ کر رائے دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان، پیپلز پارٹی نے 27ویں ترمیم کا ساتھ دیا تو بلاول کی سیاست ختم سمجھے۔ PTI رہنما اسد قیصر کی جیالوں سے آئینی ترمیم کو مکمل مسترد کرنے کی اپیل، الائنس کے ساتھ مل کر تحریک چلانے کا اعلان۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات میں ڈیڈ لاک، افغان طالبان بین الاقوامی، علاقائی اور دو طرفہ وعدے پورے کرنے میں ناکام رہے، خود مختاری کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائیں گے۔ پاکستان کا دو ٹوک اعلان، وزیر دفاع خواجہ آصف بولے افغان وفد تحریری معاہدے سے گریزا، بات چیت کے تیسرے یا چوتھے راؤنڈ کی کوئی امید نہیں، سیز فائر قائم ہے جب تک افغانستان خلاف ورزی نہ کرے۔ وزیر اعظم کی صدر آذربائیجان الہام علیوف سے ملاقات، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بھی شرکت۔ شہباز شریف کی حکومت اور عوام کو یوم فتح پر مبارکباد۔ دونوں ممالک کا دو طرفہ تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری اور دیگر شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم نے کہا آذربائیجان کی فتح کشمیریوں اور فلسطینیوں کے لیے امید کی ایک کرن ہے۔ عازمین حج اور انہیں صحت مندی کا میڈیکل سرٹیفکیٹ دینے والے خبردار، بیمار افراد کے لیے حج کرنا ممنوع قرار۔ سعودی حکومت نے سخت پابندی عائد کر دی، جعلی یا غلط سرٹیفکیٹ دینے والے ڈاکٹرز کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ بیمار عازم حج کو انہی کے خرچے پر ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ پنجاب میں چیف منسٹر IT انٹرنشپ پروگرام کا آغاز، 5 ماہ کی انٹرنشپ کے دوران 50,000 روپے اسکالرشپ دی جائے گی۔ IT گریجویٹس مارکیٹ کے مطابق اسکلز اور ٹیکنالوجی میں ٹریننگ حاصل کر سکیں گے۔ پنجاب کو IT کا ہب بنا کر ترقی کی نئی راہوں پر گامزن کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عزم، نواز شریف IT سٹی گیم چینجر منصوبہ ثابت ہوگا۔ اسموک کا روگ، لاہور آج بھی فضائی آلودگی میں دوسرے نمبر پر، ایئر کوالٹی انڈیکس 336 کو چھو گیا۔ کراچی 171 AQI کے ساتھ 5ویں نمبر پر، گجرانوالہ، شیخوپورہ، قصور، فیصل آباد اور جھنگ بھی شدید متاثر۔ جہلم میں GT روڈ سہاوا کے قریب 2 ٹرکوں میں تصادم، حادثے میں 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی ہو گیا، زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ 27ویں آئینی ترمیم پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوششیں، اسپیکر قومی اسمبلی کا چیمبر رابطوں کا مرکز بن گیا۔ ایاز صادق نے تحریک انصاف سے حمایت مانگ لی، PTI کا انکار، تحریری مسودہ مانگ لیا، کہا حتمی فیصلہ بانی کریں گے۔ وفد کا محمود خان اچکزئی کو قائد حزب اختلاف بنانے کا مطالبہ، حکومت کا مولانا فضل الرحمان سے بھی رابطہ، حمایت کی درخواست۔ وزیر اعظم کی اسحاق ڈار کو پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے میں رہنے کی ہدایت۔ وفاقی وزیر رانا تنویر کا کئی نکات پر اتفاق رائے کا دعویٰ۔ نون لیگ کے پاس 2/3 اکثریت نہیں، آئینی ترمیم کے لیے اتحادیوں اور اپوزیشن سے بات کر رہے ہیں، صوبائی خود مختاری ختم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، لوکل گورنمنٹ کو آئینی تحفظ حاصل ہونا چاہیے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہا ملک کو ہر قیمت پر استحکام کی ضرورت ہے، مذہبی انتہا پسندی کے وائرس کو ختم کرنا ہوگا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دلائرانہ قیادت سے اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا،
آج دنیا پاکستان کو نئی نظر سے دیکھ رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کا سیکیورٹی فورسز سے متعلق بیان، وزیر داخلہ کی مذمت۔ محسن نقوی نے کہا کہ سہیل آفریدی نے ہرزہ سرائی کی، ازلی دشمن کو خوش کرنے کی کوشش کی، احسان فراموشی کی حدیں پار کر دیں، پوری قوم سے معافی مانگے۔ گورنر کے پی بولے کہ وزیر اعلیٰ کے پی سیاست کو اداروں کو کمزور کرنے کا ذریعہ نہ بنائیں۔ پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ سے امریکہ کے جنوب اور وسط ایشیائی امور بیورو کے اسسٹنٹ سیکریٹری کی ملاقات، پاک امریکہ تعلقات میں پیش رفت پر بات چیت۔ پال کپور نے کہا کہ دونوں ملکوں کو زیادہ خوشحال اور محفوظ بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ حماس نے ایک اور یرغمالی کی لاش اسرائیل کے حوالے کر دی، مجموعی تعداد 22 ہو گئی۔ صہیونی فوج کی غزہ میں دہشت گردی، خان یونس میں ڈرون حملہ اور فائرنگ، متعدد فلسطینی زخمی۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا غزہ میں موجود تمام سرنگوں کو تباہ کرنے کا حکم۔ ترکی نے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو، وزیر دفاع، وزیر برائے قومی سلامتی اور آرمی چیف سمیت 37 افراد کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ غزہ میں نسل کشی کا الزام۔ قازقستان کی ابراہم اکارڈ میں شمولیت، حماس کی شدید مذمت، کہا کہ اقدام غزہ میں اسرائیلی جرائم نظر انداز کرنے کے مترادف، عرب اور اسلامی ممالک صہیونی ریاست سے ہر قسم کے تعلقات منقطع کریں۔ میئر نیو یارک زہران ممدانی کا مسجد کا دورہ، نماز جمعہ ادا کی، لوگوں میں کھانا تقسیم کیا۔ خطاب میں کہا نیو یارک برائے فروخت نہیں ہے، ہمیں یقینی بنانا ہوگا کہ یہاں کا ہر باشندہ اس امیر ترین شہر کو افورڈ کر سکے۔ حیدرآباد میں تعلیم دشمنوں کی شرمناک حرکت، سینٹ ٹیکسٹ بک بورڈ کی نئی کتابیں کباڑیے کو بیچ دیں، ہزاروں طلباء کو نصابی کتب سے محروم کرنے والا کون؟ چیئرمین سینٹ ٹیکسٹ بک بورڈ نے ملبہ ڈی او پر ڈال دیا، کہا ہمارا کام صرف کتابیں چھاپنا ہے، تقسیم کرنا نہیں۔ ون ڈے سیریز کا ڈو اور ڈائی میچ، پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں تیسرے میچ میں آج آمنے سامنے ہوں گی۔ فیصل آباد میں جاری سیریز 1-1 سے برابر۔ فیصلہ کن مارکے کے لیے قومی ٹیم میں تبدیلیاں متوقع، ٹیم مینجمنٹ کی شاہینوں کو ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی ہدایت۔ آئی سی سی کی ٹرافی تنازع حل کرانے کی پیشکش، دبئی میں بورڈ میٹنگ کی سائیڈ لائنز پر حکام کی گفتگو۔ آسٹریلیا، انگلینڈ، جنوبی افریقہ اور یو اے ای بورڈز کی معاملہ بات چیت سے حل کرنے کی تجویز۔ محسن نقوی کا اظہار آمادگی، کہا چاہتے ہیں کہ معاملہ خوش اسلوبی سے سلجھایا جائے۔ آئی سی سی نے ویمنز ورلڈ کپ میں ٹیموں کی تعداد 8 سے 10 کرنے کی منظوری دے دی۔ ایسوسی ایٹ ممالک کے فنڈز میں 10% اضافہ۔ اسلامک سالیڈیرٹی گیمز کی پررونق افتتاحی تقریب، ریاض میں رنگوں کا طوفان، اسلامی روایات کی جھلک، عرب ثقافت کے رنگ۔ ایونٹ میں پاکستان کا 54 رکنی دستہ شریک، ارشد ندیم بھی قسمت آزمائیں گے۔ مقابلوں میں 57 ممالک کے ہزاروں کھلاڑی ایکشن میں ہوں گے۔ مظفر گڑھ میں 10ویں تھل جیپ ریلی، کوالیفائنگ راؤنڈ میں فیصل شادی خیل نے میدان مار لیا، رضا سعید دوسرے اور صاحبزادہ سلطان تیسرے نمبر پر۔ خواتین میں سلمہ مروت کی فتح، ایونٹ میں 106 ریسرز شریک۔